ناول آتش زیرپا قسط نمبر 4۔ سلطان عالم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور پھر جانے کیسے اس کا غصہ دھیما ہونے لگا۔ کچھ دیر مجسمے کی طرح کھڑی مینا کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے چچا کو ایک اور ٹھوکر لگائی اور شاہ نواز سے بولا، لے جاؤ اسے۔ شاہ نواز چچا کو گربان سے پکڑ کر دھکیلتا ہوا لاؤنج سے باہر لے گیا۔ سلطان عالم نے سگار سلگایا اور سامنے دیوار میں بنے بارک سے اپنے لیے شراب کا ایک پیک بنا کر اپنا حلق تر کرنے کے بعد بولا، میں اس معاملے میں مزید رسک نہیں لے سکتا، مجھے طلاق دے دیں۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، اور اپنے لہجے کو سپاٹ رکھنے کے لیے اس نے اپنے اندر جس طوفان کو دبایا تھا اسے صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن میں کیسے مان لوں کہ تم میرے لیے کوئی خطرہ نہیں بنو گی؟ وہ بولا، تب مجھے قتل کر دیں۔ مینا کی بات پر وہ بری طرح چونک گیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ مینا کی طرف عجیب سے نظروں سے دیکھتا رہا۔ مینا کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کی طرف حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد مینا نے اسے کبھی نہیں دیکھا، البتہ فون پر اس سے بات کی۔ ایک بار تب جب سلطان نے اسے اس کے مستقبل کا فیصلہ خود طے کرنے کا آپشن دیتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کیا کرو گی؟ مینا نے صاف صاف اس سے کہہ دیا، میں اپنے چچا کے پاس نہیں جاؤں گی، مجھے ایک الگ گھر چاہیے اور ڈھیر سارا پیسہ، میں اکیلی رہوں گی، میں اپنی تعلیم مکمل کروں گی، اور سالوں بعد اگر کبھی آپ کو لگے کہ میں آپ کے لیے خطرہ بن رہی ہوں، آپ جو چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، میں اپنا خون آپ کو معاف کرتی ہوں۔ حیران کن طور پر سلطان عالم نے اس کی باتیں مان لی، ماڈل ٹاؤن میں ایک گھر اسے دے دیا اور کافی سارا پیسہ بھی۔ وہ جانتی تھی اب خود کو سمجھنا اور سنبھالنا دونوں ناممکن ہیں۔ حادثہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اسے ایک نئی زندگی شروع کرنی تھی جس میں ماضی کی کسی تلخ یاد کا شبایہ نہ ہو، بالکل نئی اور مصروف زندگی۔ گھر میں چوکیدار کے علاوہ شکیلہ خالہ باورچی خانہ سنبھالتی تھی اور اس کی ایک نوجوان بیٹی ہاجرہ گھر کے کام کرتی تھی۔ مینا نے ایف اے میں داخلہ لے کر اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چند دنوں تک اسے اپنے گرد تعاقب کرتے کچھ سائے سے محسوس ہوتے رہے، لیکن بس کچھ ہی دن۔ اس کے بعد سلطان عالم کی طرف سے وہ جیسے مکمل آزاد ہو گئی تھی، اور سلطان عالم اس کے ماضی کا وہ قصہ بن چکا تھا جسے وہ یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کے خام خیالی تھی۔ کبھی کبھی ماضی حال میں ایسے بیج بو دیتا ہے جو مستقبل میں تناور درخت بن کر اگتے ہیں۔ سلطان عالم نے بھی ایک بیج بو دیا تھا جو مینا کے اندر ایک نیا وجود بن کر پھوٹ رہا تھا، اور جب اس کی خبر مینا کو ہوئی تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ دھاڑیں مار کر رونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے، مگر ان دونوں کیفیات پر غلبہ ایک خوف نے پا لیا۔ یہ سلطان عالم کا بچہ تھا جس نے ریپوٹیشن کی وجہ سے ایک ماہ کا نکاح اور اس کے سارے ثبوت ختم کر دیے تھے۔ وہ سلطان عالم اس جیتے جاگتے ثبوت کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے فوراً سوچا اسے اس بچے کو جنم نہیں دینا چاہیے، مگر اس خیال کی عمر چند لمحے ہی تھی۔ اب اس کے اندر ایک عورت کا وجود ایک ماں کے وجود میں ڈھل رہا تھا، اور ماں اپنے بچے کے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتی تھی۔ اس نے خود کو بتایا کہ سلطان عالم کا نہیں، مینا کا بچہ ہے، اسے دنیا میں آنا ہوگا، زندہ رہنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بننا ہوگا، اور ایک طاقتور مستقبل کے تصور کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے اس نے پہلا قدم اٹھایا۔ بچے کا جنم سمن آباد میں شکیلہ خالہ کے گھر میں ہوا۔ چند دن اسی گھر میں رہنے کے بعد وہ بچہ ہاجرہ کا بچہ بن کر ماڈل ٹاؤن میں آ گیا، جہاں کسی کو کیا پتا کہ ہاجرہ کی شادی ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ بچے کا نام حماد سلطان رکھا گیا، جس کے والد سلطان عالم کا بھی کوئی ڈیٹا موجود نہیں تھا، بس یہ کہ وہ مر چکا ہے۔ مینا نے دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کی۔ ایف اے کے بعد اس نے فائن آرٹ میں داخلہ لے لیا، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کی کلاس فیلو نے اپنے ساتھ اس کا ایڈمیشن بھی کروا دیا۔
پرفارمنگ آرٹ کے شعبے میں خطرخواہ کامیابی کے بعد اس نے اسی راستے کو پروفیشن بنانے کی ٹھان لی۔ اسی پروفیشن میں اس کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوئی جن سے مل کر اس نے سوچا کہ اسے شادی کر لینی چاہیے تاکہ اپنا اور حماد کا مستقبل محفوظ بنا سکے، مگر اب اس کے لیے کسی پر بھروسہ کرنا آسان نہیں تھا۔ کم عمری کے سنگین تجربے کے بعد اور کچھ بھی کم از کم آدمیوں کو پرکھنے کا ہنر تو جان چکی تھی۔ مسکراتے لبوں کی زہر خزائیاں، محبت بری آنکھوں کے پیچھے چھپا ہوس، شخصیت کے فضوں کی آڑ میں لڑکھڑاتا ہوا کردار، وہ سمجھ لیتی کہ باہر سے دکھنے والا اندر سے کیسا دکھتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ تیمور سے ملی اور اس نے اپنے روبرو ایسے شخص کو دیکھا جو سر تا پیر ظاہر و باطن مخلص و وفادار ثابت ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب تیمور نے اسے پرپوز کیا تو وہ فوراً جواب نہ دے سکی۔ اس نے سوچا کہ وہ تیمور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اسے تمام تر حقیقت سے آگاہ کر دے گی، لیکن اسی دوران ایک واقعہ پیش ہوا جس نے اس کی تمام تر امیدوں پر پانی پھیرتے ہوئے وہ خوف اس کی زندگی میں لاپس لا کھڑا کر دیا جسے وہ فراموش کر بیٹھی تھی۔ سلطان عالم کا خاص آدمی شاہ نواز اچانک ہی اس کے سامنے آ گیا۔ وہ پینوراما سینٹر میں ہاجرہ اور حماد کے ساتھ شاپنگ کر رہی تھی۔ شاہ نواز شاید کچھ دنوں سے ان کے پیچھے تھا، پھر وہ اچانک ان کے سامنے آ گیا۔ وہ بڑے غور سے حماد کو دیکھ رہا تھا جو ہاجرہ کی باہوں سے خود کو چھڑا کر مینا کے پاس جانے کی ناکام کوششوں میں رو رہا تھا۔ مینا شاہ نواز کو اپنے سامنے دیکھ کر بت سی بنی رہ گئی۔ یہ بچہ کون ہے؟ شاہ نواز نے وہی سوال پوچھا جس کے نہ پوچھنے کے بارے میں مینا کا روم دعا مانگ رہا تھا۔ یہ ہاجرہ کا بچہ ہے، مینا نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ جواب سن کر شاہ نواز نے اپنی نظریں حماد پر سے نہیں ہٹائیں جو مینا کی طرف لپک رہا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مینا نے کہا۔ ویسے ہی ایک خیال آ گیا تھا۔ کیسا خیال؟ یہی کہ ایک ملازمہ کا بچہ ہو کر اتنے قیمتی کپڑے پہنے ہیں۔ یہ ہاجرہ کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کی طرح ہے، اس کا سارا خرچہ میں اٹھاتی ہوں اور میں ایسا کرتی ہوں، مینا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ شاہ نواز نے اس کی طرف دیکھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دور جاتے ہی مینا کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ اگر اس نے سلطان عالم کو اس بارے میں بتا دیا تو کیا ہوگا؟ یہ بات ہی اس کے دل کو دہلائی جا رہی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور خوب سوچ بچار کے بعد اور تمام تر امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کچھ فیصلے کیے۔ سب سے پہلے اس نے تیمور کو کال کی، مگر اس کی طرف سے جواب نہ ملا تو اسے یاد آیا کہ تیمور نے تو اسلام آباد جانا تھا۔ پھر اس نے تیمور کو اسلام آباد کال کی۔ اس کا ارادہ فون پر ہی تیمور کو سب کچھ بتا دینے کا تھا، مگر وہ ایسا نہیں کر پائی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنے شو پر جانے کی تیاری کر رہا ہے تو اس نے اسے اپنی پریشانی سے کچھ دیر اور دور رکھنے کا فیصلہ کیا۔ خود کو سنبھال کر اپنے لہجے کو خوشگوار بناتے ہوئے اس نے تیمور سے باتیں کی اور اسے صبح گھر آنے کی دعوت دی۔ اس فون کے بعد بھی اسے قرار نہیں آیا۔ ایک بے چینی نے اسے اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا جو کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس نے تیمور کے نام ایک خط لکھا اور اس خط کو حماد سمیت ہاجرہ کے سپرد کر دیا اور ہاجرہ کو تمام تر ضروری باتیں بتانے کے بعد کہا کہ وہ حماد کو لے کر سمن آباد چلی جائے اور مینا کے بارے میں کوئی خبر سنے تو تیمور سے رابطہ کرے۔ اس نے تیمور کا فون نمبر بھی اسے دے دیا۔ ہاجرہ کی ماں شکیلہ تو پہلے ہی مینا کا گھر چھوڑ چکی تھی، مگر یہاں اپنے گھر سے بھی کافی دنوں سے گاؤں گئی ہوئی تھی۔ ہاجرہ ان حالات میں مینا کو اکیلا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، مگر اسے میڈم کی بات ماننا پڑی۔ وہ حماد کو لے کر سمن آباد آ گئی، جہاں اگلی صبح اسے یہ روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ مینا کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اس نے رات ہونے کا انتظار کیا، پھر اس نے گھر سے دور ایک PCO سے تیمور کا نمبر ملایا، لیکن کس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس نے وقفے سے کئی بار فون کیے۔ بالآخر ایک فون پر تیمور سے بات ہو گئی اور وہ اس کے کہنے پر اس کے گھر یہاں چلا آیا۔ اس سے اس کے متعلق کوئی بھی بات نکلوانے میں وہ ناکام رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اب تک اس نے صرف ان کی ایک ہی بات مانی تھی کہ اپنے جسم پر پہنا ہوا وہ ڈھیلا سا زنانہ لباس اتار دیا تھا، لیکن بدلے میں اس نے چنبیلی کا دیا ہوا ایک اور لان کے ہلکے رنگوں کا پرانا لیکن صاف زنانہ لباس ہی پہنا تھا جو پہلے والے کی نسبت اس کے ماپ کے برابر تھا۔
वो अब भी सपाट चेहरे के साथ कम गोई किसी कैफियत में था। रात को छन्ना के कमरे में सोता, सुबह सारा दिन बरामदे में बैठा रहता। अलबत्ता अब उसने कई काम बिना किसी के कहे अपने ज़िम्मे ले लिए थे। सितारा के साथ बैठकर सब्ज़ी काटने में मदद करने लगता, बाथरूम में पानी की बाल्टी भर कर रखता, छन्ना के कमरे में सारी सफाई रोज़ ही खुद करता और रात को देर तक उनके पाँव भी दबाता। छन्ना उम्र रसीदगी की वजह से ज़्यादातर अपने कमरे में चारपाई पर लेटी रहती। उसके करीब मेज़ पर उसकी ढेर सारी दवाइयों की शीशियाँ पड़ी रहती। उसे दमे की शिकायत थी और तंबाकू वाले पान वो तवातुर से खाती। शहजादे ने पान बनाना भी सीख लिया। 4 दिन हो गए थे वो सभी इस कम रोशनी वाले घरों में सायों की तरह रहते थे। सिर्फ एक रात चंबेली ने कमरे में रखा सीडी प्लेयर ऑन किया, जिस पर सभी ने खूब रक्स के जौहर दिखाए। छन्ना भी वहां आ गई और शहजादा उनके पास खामोश बैठा उन ख्वाजा सराओं को देखता रहा, जो मौसीकी की ताल पर बेढंगे अंदाज में रक्स करते हुए भी इतने खुश नज़र आ रहे थे कि ऐसी खुशी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। और तभी अचानक से जैसे कोई बंध टूट गया हो, सैलाब की तरह उसकी आंखों से आंसू बह निकले और धीरे धीरे उसने रोने की आवाज़ बढ़ते हुए चीखों की सूरत अख्तियार कर गई। बुंदिया ने म्यूज़िक बंद कर दिया। चंबेली ने उसे पकड़ना चाहा तो वो खुद को छुड़ाकर अपने घुटनों में सर दिए और सिमट गया। वो रोता जा रहा था, चीखता जा रहा था। उसकी चीखों में सिर्फ एक ही जुमला सुनाई दे रहा था, मुझे नफ़रत है आपसे, मुझे नफ़रत है आपसे। सर्द बल्ब की सुनहरी रोशनियों में वो 6 ख्वाजा सरा एक छोटे से लड़के को यूं धाड़े मारते बेबसी से देखते जा रहे थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। 20-25 मिनट तक उसका रोना धोना होता गया। वो शायद थक चुका था और फिर हिचकियां लेता हुआ जहां बैठा था वहीं लेट गया। छन्ना और चंबेली ने बारी बारी उसे पिचकारा, लेकिन वो जब भी उसके साथ हाथ लगाता वो उन्हें झटक देता। हत्ता कि ऐसा करते करते वो सो गया। आए हाय बाजी, ये क्या चीज़ है? तमन्ना ने बेसुध होता देखकर कहा। बाजी, मुझे तो इससे डर लगने लगा है, पता नहीं कब क्या कर दे। इसका कोई अता पता कराओ बाजी, अल्लाह माफ़ करे कहीं इससे कुछ हो गया तो मुद्दा हम पे ना पड़ जाए। नीली ने कहा। तू ज़रा अपनी काली ज़बान मुंह में बंद नहीं रख सकती? चंबेली ने झुंझला कर कहा और फिर छन्ना से बोली, बाजी मैंने तो पूरी कोशिश कर ली है पर इसने कुछ नहीं बताया। मेरे ख्याल में हमें या तो पीली हवेली जाना चाहिए, नहीं तो कम अज़ कम हाजी साहब से बात ज़रूर कर लेनी चाहिए। अड़ोस पड़ोस को पता चल गया तो हमारी किसने सुननी है? पहले ही मकान बदल बदल कर थक गए हैं, अब जाके ये एक जगह सुकून की मिली है, कहीं यहाँ से भी ना निकाल दिए जाए। और फिर बात सिर्फ हमारी थोड़ी है, इसका भी इसी में फ़ायदा है कि ये यहाँ ना रहे। चंबेली ने अफसुर्दा से लहजे में कहा। पहले तू एक काम कर, इसे उठा और अंदर चारपाई पर लिटा आ। इसके बारे में अब कुछ सोचना पड़ेगा, छन्ना ने पुरसोच अंदाज में कहा। चंबेली उसे छन्ना के कमरे में लटाकर वापस आई तो छन्ना ने कहा, किसी से बात करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं। मुझे तो ये कोई और ही मामला लगता है। इसके दर्द में एक गुस्सा छुपा हुआ है, पर जब इसका कोई है ही नहीं तो ये गुस्सा कैसा? मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद जब इसका गुस्सा कम होगा तो फिर बताएगा अपने बारे में, फिर देखेंगे कि क्या करना है। उसका चंबेली ने असबात में सर हिला दिया। बिंदिया ने संजीदगी का माहौल ख़त्म करते हुए कहा, हाँ रे बाजी, मैं तो बताना भूल ही गई, मलिक साहब के यहाँ रब ने खुशी दिखाई है। 9 सालों बाद अब जाके काका हुआ है। सुबह उनकी तरफ जाना है। और एक बात मैं बता दूं साफ साफ, ये चंबेली बाजी ने पिछली दफ़ा जो किया वो इस बार ना होगा। चलनी ना मुर्दारे, मैंने पिछली बार क्या ऐसा कर दिया? चंबेली ने फ़ौरन कहा, क्यों भूल गई ना? जानबूझकर पूछ रही हो? छन्ना बाजी, आपको तो याद होगा ना, पिछली दफ़ा वो हरी कोठी वालों ने, हाँ, जब हम मुबारकबाद लेने गए थे तो वहाँ क्या हुआ था? चंबेली बाजी ने 300 पकड़े और सब वापस आ गए। कसम से थोड़ी देर रुकते तो सही,
500 रुपये पूरे दे देने थे। उन्होंने तमन्ना ने याद करवाया। अरे जा, 500 रुपये नहीं, 500 जूते मारने थे उन्होंने। वो 300 रुपये भी बहुत थे। तुमने देखा नहीं था कैसे गुस्से से लाल भभका हो रहे थे। बस इतने ही मिलने थे जो मिल गए। मैं तो छन्नाबाजी सच्ची में कहती हूँ, पैसे वही लो जो बंदा अपनी खुशी से दे। ख्वामख्वाह एवं किसी के सर पर सवार होकर 100-2 ज़्यादा निकलवाने वालों को दफ़ा दूर। चंबेली हाथ नचाते हुए नखूत से बोली, बस अब कोई ना बोले। कल को मुबारकबाद दूंगी मैं भी और लूँगी भी मैं। देखती हूँ मलिक साहब कैसे 1000 के नोट से कम देते हैं। और मलकानी से तो मैं नया सूट भी लेना है। पिछले दिन पहले ही तो गली में मिली थी, मैंने दुआ दी थी तो उन्होंने खुद कहा था कि बिंदिया तेरी दुआ कबूल हो गई तो नया सूट दूंगी। बिंदिया ने कहा, ठीक है सूट तेरा, लेकिन पैसों में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पहले मैं ये बता रही हूँ तुझे। चंबेली ने कहा। इससे पहले बिंदिया एहतजाज करती, छन्ना अपने कमरे में जाने के लिए उठ खड़ी हुई और उसे उठता देखकर सब खामोश हो गए। तकलीफ़ की शिद्दत से वो बेहाल हुआ, मगर मौत जितना करीब हो इंसान उतनी ही उससे बचने की ज़्यादा जिद्दोजहद करता है। वो अपनी तमाम तर तकलीफ़ के बावजूद गिरने के फ़ौरन बाद ही उठा और दूसरे फायर से पहले ही गली का मोड़ मुड़ गया। अपने शाने से गर्म खून अपनी पुश्त पर बहता हुआ उसे महसूस हो रहा था। गोली लग जाने का रूह फरसा ख्याल ही आधी मौत होता है। इंसान को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, मगर यहाँ मामला यही था कि तैमूर को अपनी जान से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र थी कि अगर वो मर गया तो ये बच्चा, मीना का बच्चा भी अपनी जान से जाएगा। ये ख्याल एक जगह एक ताकत था जो उसे भगा रहा था, लेकिन पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश के बावजूद अब उसके भागने की रफ्तार में कमी आ रही थी। टांगें शल हो रही थीं, कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। ये दूसरी गली मुख्तसर सी लंबाई के बाद घूमकर लिंक रोड के साथ मुत्तसिल हो गई थी। तैमूर के जिस्म की ताकत शायद उसे यहाँ लाने के लिए दौड़ा रही थी। दाएं तरफ से आने वाली कार के ड्राइवर ने शायद से ये सोचकर अपनी रफ्तार कम कर ली कि तैमूर सड़क पार करना चाहता है, लेकिन तैमूर बिजली की सी तेज़ी से उसकी तरफ आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गया। डाकू, मेरे पीछे डाकू हैं, जल्दी चलो, उनके पास असलहा है, वो बैठते ही चिल्लाया। ड्राइवर, जो उसके यूं अचानक अंदर दाखिल होने पर बुखला सा गया, उसके अल्फाज सुनकर बुड़बुड़ा गया। उसने फ़ौरन गाड़ी आगे बढ़ा दी। ऐन इसी लम्हे बाएं जानिब गली से 2 फायर एक साथ हुए, जिनमें से एक गाड़ी की बाडी में घुस गया। कार ड्राइवर को तैमूर की बात का अब पूरी तरह यकीन हो गया था। तैमूर सीट से पुश्त लगाए आंखें बंद किए हुए हाँप रहा था। हमाद अभी भी रोए जा रहा था। ड्राइवर ने तेज़ी से पूछना शुरू कर दिया कि वो कौन है और वो डाकू के हत्थे कैसे चढ़ गया, लेकिन तैमूर उसकी कोई बात ठीक से समझ नहीं पा रहा था। गोली के ज़ख़म की तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और नक्काहत फैलती जा रही थी। आपको कहाँ छोड़ दूँ? ड्राइवर ने पूछा। मुझे ऐसी जगह उतार दो जहाँ से कोई रक्षा मिल जाए। थाना करीब है यहाँ से, ड्राइवर बोला। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। सुनो, तुम मुझे उतार दो वरना तुम भी मुश्किल में पड़ जाओगे, दांत भिजते हुए तैमूर सख्ती से बोला। तो ड्राइवर थोड़ी दूर जाकर ही एक रक्शे के ऐन सामने गाड़ी रोक दी। तैमूर गाड़ी से निकलकर रक्शे में घुस गया। क्रीम पार्क चलो, जल्दी, डबल पैसे दूंगा। जिस वक्त रक्शा आगे बढ़ा, कार का ड्राइवर चिल्ला रहा था, अरे तुम्हारा तो खून बह रहा है। रक्शे वाले ने डबल के लालच में रक्षा जहाज़ की तरह भगाया। हबाद मुसलसल चीखते जा रहा था, मगर तैमूर उसे हौसला देने की समझाने की पोजीशन में नहीं था। करीम पार्क तक का फासला तैमूर ने अपनी बची कुची ताकत के सहारे जहन पर उतरते स्याह पर्दों से लड़ते हुए गुजारा। उसका जिस्म अपने ही खून में लथपथ हो चुका था। रक्शे की सीटें भी लहू से भर गई थीं, लेकिन वो अपने ज़ख़म के मुतल्लिक़ सोच कर ख़ुद को मज़ीद कमज़ोर नहीं करना चाहता था।
بالآخر مطلوبہ جگہ پر پہنچتے ہی ایک گھر کے عین سامنے جا کر اس نے رکشہ رکوایا۔ ڈرائیور سے درخواست کی کہ وہ اس گھر سے حاجی لطیف صاحب کا پوچھ کر اسے بتائے۔ رکشے والے نے گھر کا دروازہ بجایا جو تیسری دستک پر کھلا۔ کچھ دیر بعد ایک باریش لیکن نوجوان شخص نے رکشے میں جھانکا۔ او تیمور صاحب، آپ اس وقت؟ عامر نے تو بتایا کہ وہ صبح آپ کو لے کر آئے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس کی نظریں رکشے کے فرش پر پڑ گئی تھیں جہاں خون کا تالاب سا بن گیا تھا۔ حاجی صاحب، مما مجھے سرخاب دادا سے ملنا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں بچا لیجئے۔ تیمور جی کہتے کہتے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ حاجی لطیف نے لپک کر اس کے بے جان ہو کر ڈھیلے ہوتے بازوں سے چیختے چلاتے حماد کو تھام لیا۔ وہ چھت پر کھڑا تھا۔ ایک طرف ستارہ چھت پر دھو کے پھیلائے ہوئے سوکھے کپڑے سمیٹ رہی تھی، جبکہ وہ منڈیر کے ساتھ لگا سامنے دیکھ رہا تھا جہاں ایک اور 2 منزلہ عمارتوں کی گنجان آبادی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کئی جگہوں پر درجنوں مکان کی چھتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ پھر اچانک وہ نیچے صحن میں بندیا کی آواز سن کر چونکا۔ ارے دیکھو تو ذرا، چڑیا آئی ہے اور ساتھ میں لائی ہے حلوہ۔ شہزادے نے نیچے صحن میں دیکھا۔ بندیا کے ساتھ ایک نوعمر لڑکی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے سفید اسکول یونیفارم پہن رکھی تھی اور پیلے رنگ کا ایک دوپٹہ بے پرواہی سے گلے میں لٹکا رکھا تھا۔ بندیا کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، آؤ اور دیکھو تو بھلا، جتنا حلوہ یہ لائی ہے اتنا تو چنبیلی باجی اکیلی کھا جاتی ہیں، ہم کرموں جلی کا تو کیا ملے گا بھلا۔ ارے شکر کریں اتنا سا تو بچا لائی، ورنہ جتنا مما نے حلوہ پکایا تھا وہ تو سارا میں اکیلی بھی نگل سکتی تھی۔ چڑیا نامی وہ لڑکی خوش مزاجی سے بولی۔ پھر ادھر ادھر دیکھتے اس نے اچانک اوپر دیکھا تو شہزادے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حیرانی ابھر آئی۔ ارے یہ منڈیر پر کوا بیٹھا ہے، یہ کوئی نیا پرندہ آیا ہے۔ اس کی بات سن کر بندیا نے اوپر دیکھا تو چڑیا کے سر پر چت رسید کرتے ہوئے وہ بولی، چل پگلی، کبھی اتنا سونا کوا بھی دیکھا ہے؟ یہ تو ہمارا شہزادہ ہے، شہزادہ۔ اور ایسا کہتے ہوئے اس نے اوپر شہزادے کو بھی آنکھ مار دی۔ شہزادہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ ارے شرما گیا ہے یا ڈر گیا ہے؟ چڑیا کی آواز سنائی دی۔ ارے چڑیا تم، فرصت مل گئی تجھے ہم نمانیوں سے ملنے کی؟ اچانک چنبیلی کی آواز گونجی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں بھلا، نہ کوئی عطا پتہ نہ سلام دعا، پتہ ہے چھنا باجی کتنا پوچھ رہی تھی تیرا۔ چلیے پہلے چھنا باجی سے ملتے ہیں، ویسے یہ نیا پرندہ کون ہے؟ چڑیا کی آواز دور جاتی معلوم ہوئی، شاید وہ کمروں میں چلے گئے تھے۔ شہزادہ خاموشی سے چھت کی ایک نکڑ پر پڑے پرانے سے نقارہ تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کی طبیعت میں ایک اضطراب سا پھیل رہا تھا۔ کچھ دیر بے چینی سے بیٹھنے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ٹہلنے لگا۔ اس کے جسم پر ابھی بھی لڑکیوں والا لباس ہی تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے جب تھک گیا تو منڈیر سے ٹیک لگا کر نیچے بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر گئی جب اچانک اس نے ایک آہٹ پر اپنی بند آنکھیں کھول لیں اور یہ دیکھ کر چونک گیا کہ چڑیا نام کی وہ لڑکی اس کے قریب کھڑی دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جھک کر اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ مضطرب سا اٹھ کھڑا ہوا تو چڑیا بھی سیدھی ہو گئی۔ تم رو رہے تھے؟ اس نے تیزی سے اپنی نمدار آنکھوں کو صاف کیا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ جھوٹ بولتے ہو، اس نے یکدم ڈانٹتے ہوئے کہا، پھر اس کی گھبراہٹ دیکھ کر اچانک زور سے ہنس پڑی۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا نام سائمہ ہے، لیکن اس گھر میں مجھے چڑیا کہتے ہیں۔ یہ نام مجھے چھنا نے دیا تھا اور مجھے بہت پسند ہے کیونکہ میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں کاش ایک چڑیا بن جاؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک دن ایسا ہو جائے گا، اور جس دن میں چڑیا بن گئی نا، میں دور اوپر آسمانوں پہ اڑوں گی اور دوبارہ کبھی زمین پہ نہیں اتروں گی، سوائے جو 2 جگہوں کے، ایک یہاں اس گھر کی منڈیر پر اور دوسرا وہ ادھر نیلی ٹینکی والی چھت دیکھ رہے ہو نا، وہاں وہ میرا گھر ہے۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔
مجھے چنبیلی نے بتایا تمہارے بارے میں، اس لیے تم گھبراؤ مت، میں تمہیں سے کچھ نہیں پوچھوں گی، نہ تمہارا نام، نہ پتہ، نہ کچھ اور۔ ہاں، لیکن اگر کبھی بتانے کا دل ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں سننا چاہوں گی، مگر ایسا کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ جب دل بول رہی ہوتی ہو تو کسی اور کو بولنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ خیر، میں تو بتا رہی ہوں کہ میرا دل بڑا چاہتا ہے کہ کاش میں ایک چڑیا ہوتی اور ہواؤں میں اڑتی پھرتی۔ ہے نا مزیدار بات؟ اس کی مسلسل باتوں کے درمیان بھی وہ خاموشی سے سامنے دیکھتا رہا، جہاں سورج غروب ہو رہا تھا اور مغربی افق پر سرخ رنگ چھائے جا رہا تھا۔ ویسے کم بولنا اچھی عادت ہے، لیکن بالکل نہ بولنا تو بری عادت ہے نا۔ پھر بھی تم کچھ تو بولو۔ وہ خاموش رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ویسے بھی مجھے جلدی ہے، ابا کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، میں چلتی ہوں، پھر ملیں گے، اس نے کہا اور اتنی ہی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ رات کو چنبیلی نے بتایا کہ چڑیا سائمہ ساتھ والی گلی میں رہتی ہیں۔ اس کے والد حاجی صاحب اس علاقے کے بہت نیک اور اچھے انسان شمار ہوتے ہیں۔ تیمور اپنے پرانے جہازی سائز نوڑوی پلنگ پر تکیوں پر ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ اس کا اوپری برہنہ جسم ایک چادر سے ڈھپا گیا تھا، نیچے شانے کے زخم پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ گولی اس کے جسم سے نکال دی گئی تھی، بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اس کی حالت کافی سیریس تھی، مگر زندگی باقی تھی، 100 جان بچ گئی۔ یہ کھلا سا کمرہ جس کی دیواروں پر مٹی کا پلستر تھا اور اوپر پیلے رنگ کا چونا پھیرا گیا تھا۔ کمرے میں اس پلنگ کے علاوہ چند رنگیلی کرسیاں اور میز تھیں۔ دروازے اور کھڑکیوں پر بھاری پردے تھے، باہر سے کوئی آواز اندر سنائی نہیں دے رہی تھی۔ دروازے کے پردے کو ہٹا کر لطیف صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ وہ بچہ حماد کہاں ہے؟ اس نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک اور محفوظ ہاتھوں میں ہے، بلکہ آپ بھی اس وقت یہاں خود کو بالکل محفوظ سمجھیے۔ عامر کی کوئی خبر ملی؟ تیمور نے اگلا سوال کیا تو لطیف اس سے نظریں چرا کر رہ گیا۔ پلیز لطیف صاحب، وہ التجائی انداز میں بولا۔ عامر اس دنیا میں نہیں رہا تیمور صاحب، لطیف نے گلگیر لہجے میں کہا تو تیمور نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کل رات اس کے گھر میں گھسنے والے ڈاکوؤں نے مزاحمت پر اس کے سر پر کوئی چیز مار دی تھی، زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے جانبر نہ ہو سکا۔ اس کی بیوی بھی شدید زخمی ہے، اسے کافی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ اسپتال میں ہے۔ او میرے خدا، یہ کیسا کڑا وقت ہے، یہ کیسی آزمائش ہے۔ تیمور بلک بلک کر رونے لگا۔ پہلے مینا، پھر حاجرہ اور اب عامر۔ کیسے شفاق لوگ تھے، انسانی جان کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہ تھی۔ کیسے درندے تھے جو آزادانہ گلیوں میں فائرنگ کرتے اور لوگوں کو قتل کرتے جا رہے تھے، لیکن کوئی انہیں روکنے والا نہ تھا۔ اور کس لیے؟ ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی جان لینے کے لیے۔ لطیف نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ تیمور صاحب، یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ کون تھے وہ لوگ؟ مجھے عامر نے رات فون کر کے بس یہی بتایا تھا کہ وہ آپ کے متعلق پریشان ہیں اور صبح آپ کے ساتھ ہی میری طرف آئیں گے۔ ہاں، وہ بد نصیب میں ہی ہوں جس کے حصے کی موت عامر نے خود پر لے لی۔ وہ قاتل میرے لیے ہی اس گھر میں گھسے تھے، وہ بھیگے لہجے میں بولا۔ کون لوگ ہیں اور آپ کی کیا دشمنی ہے ان سے؟ وہ مجھے نہیں بلکہ میرے بچے کو مارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں لطیف صاحب، میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو مصیبتوں میں شامل کر لوں۔ مجھے عامر نے کہا تھا کہ آپ مجھے سرخاب دادا کے پاس پہنچا سکتے ہیں، مجھے ان کے پاس لے چلیے فوراً۔ آپ اس وقت سرخاب دادا کی حویلی میں ہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں وہ آنے والے ہیں۔ دیکھیے، آپ جو بھی بتانا چاہیں کھل کر انہیں ہر بات بتا دیں۔ اگر دادا آپ کی مدد پر آمادہ ہو گئے تو واقعی آپ کے دشمن چاہے کوئی بھی ہو، یہ ان سے آپ کو تحفظ دلوا کر رہیں گے۔ تیمور نے سر ہلا دیا۔ لطیف اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ تیمور نے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ عامر کے متعلق جان لیوا خبر نے جیسے اس کے جسم سے ساری توانائی نچوڑ لی ہو۔
اسے رہ رہ کر وہ منظر یاد آ رہا تھا جب عامر نے ان قاتلوں کو اپنے گھر میں گھستا محسوس کرتے ہی اسے وہاں سے باہر نکال دیا تھا۔ تیمور نے کہا بھی تھا چلو میرے ساتھ۔ میں کیسے جا سکتا ہوں یار، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میری بیوی، میرے بچے اندر ہیں، میں انہیں کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ تیمور کو اپنی ذات خود غرض لگنے لگی۔ وہ کیوں اسے موت کے درندوں کے درمیان چھوڑ کر بھاگ نکلا؟ چند دن پہلے اپنی زندگی میں آنے والے ایک بچے کی خاطر اس نے اپنے سالوں پرانے یار کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ ایسی ہی سوچوں میں گھر وہ روئے جا رہا تھا۔ پھر دروازے پر لگا پردہ ہلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ تیمور نے تیزی سے سلامت ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھ لیں۔ اندر داخل ہونے والا ایک جوان آدمی تھا جس نے نسواری رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں ہاتھ پاؤں پر ٹکا کر کچھ ایسے انداز میں کھڑا ہوا کہ تیمور کو بڑا عجیب سا محسوس ہوا، اور یہ صرف اس کے کھڑا ہونے کا انداز نہیں بلکہ کچھ اور بھی تھا جو اس کی شخصیت کو ایک الگ ہی رنگ دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پاؤڈر کی تہ جمی تھی اور ہونٹوں پر لپسٹک بھی تھی۔ تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی پلکیں بڑی نزاکت سے دبا دبا کر جھپکا رہا تھا۔ بظاہر مرد دکھنے والے اس آدمی کے طور اتوار میں نسوانیت سی جھلک رہی تھی۔ تیمور ابھی اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے کا پردہ دوبارہ ہلا۔ ایک اور آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے بھی بالکل پہلے والے جیسا نسواری رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہی کمر لچکاتا بائیں جانب آیا اور دیوار کے ساتھ کرسیوں میں سے ایک کرسی اٹھا کر تیمور کے قریب رکھ کر خود بڑے انداز سے مڑ کر دیوار کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص کے چہرے پر پاؤڈر کی تہ صاف نظر آ رہی تھی اور اس نے وہیں شیپ میں گلے میں ایک دوپٹہ بھی رکھا ہوا تھا اور دیوار سے ٹیک لگائے بے نیاز سے انداز میں اپنے نیل پالش لگے ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ دروازے کا پردہ تیسری دفعہ ہلا۔ اب جو شخصیت اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر کمرے میں موجود دو آدمی اٹن شٹن سے ہو گئے۔ آنے والا ایک 50 سے اوپر کی عمر کا آدمی تھا جس نے ڈبی دار دھوتی کے اوپر سفید کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے سفید بالوں کے پیچھے طرف کھینچ کر چٹیاں بنائی گئی تھی جو اس کے عقبی کان سے نیچے اتر رہی تھی۔ چلتے چلتے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کو فضا میں ڈھیلے انداز میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا تیمور کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور فرش پر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے منہ میں دبائے ہوئے پان کو سنبھالتے ہوئے کہا، اریو ملکہ، پیکدان کدھر ہے مرجانیے؟ اس کی پان گریدہ بھاری آواز میں ایک نسوانی لوچ تھا۔ اس کی اس بات سنتے ہی دروازے کے پاس کھڑا آدمی بولا، ابھی لائی، اور دروازے کے پار غائب ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ ایک پیک دان لے آیا اور کرسی کے قریب فرش پر رکھ دیا۔ سفید چٹیا والے نے پیک دان میں تھوکا اور پھر تیمور کی طرف دیکھ کر مسکرایا جس کی آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھیل رہی تھیں۔ کیسی ہے طبیعت میرے پیاریا؟ مرجانیہ اور پیاریا اس کا تکیہ کلام تھا۔ مما میں ٹھیک ہوں، آپ کون؟ وہ ہکاتے ہوئے بولا۔ ارے لو، ہم ہی سے ملنے کو جان ہلکان کیے ہوئے پھرتے ہو اور ہم ہی سے پوچھ رہے ہو ہم کون؟ مرجانیہ، دل ہی توڑ دیا تم نے تو۔ یہ کہہ کر اس نے پیک پھینکی اور بولا، ارے ہم ہی تو ہیں سرخاب دادا۔ وہ بوڑھا نسوانی اداس سر کو پیچھے چٹکتا ہوا بول رہا تھا اور تیمور کنگ بیٹھا تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جس کے بارے میں عامر نے کہا لاہور کے طاقتور ترین گنڈے شاہ نواز سے تمہیں صرف ایک ہی شخص بچا سکتا ہے، سرخاب دادا، وہ ایک ہیجڑا خواجہ سرا تھا۔ یہ تھی آج کی قسط نمبر 4۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ قسط پسند آئے گی۔ انشاءاللہ اس کی کل اپلوڈ کر دی جائے گی۔ چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو واچ کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔